پچھلی اتوار کو آپ پر حملہ ہوا، ایک اور حملہ، کیا ہوا تھا اس دن؟ یہ ٹی ایل پی کا ایک موٹیویٹڈ تھا لڑکا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی تنظیم کی طرف سے لانچ ہوا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے 2017 میں جو تجربہ کیا تھا اس کا خمیازہ عوام الناس بھگت رہی ہے، اور میرے جیسے لوگ تو بھگتیں گے. ظاہر ہے کہ ہم تو ایک نہتے بیٹھے ہوئے. تو وہ شخص بیسیکلی آڈینس کے طور پر آیا تھا، اور ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہم سٹارٹ ہی میں سب کا شناختی کارڈ اسکین کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ ہو یا کسی کی کوئی چیز یہاں پہ رہ جائے تو بعد میں ہم رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو تصویر والی جو لائن لگی ہوئی تھی اس میں وہ اندر انٹر ہوا، اور اس وقت تک تو وہ نارملی نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میرے قریب آیا تو آپ نے ایف آئی آر کے اوپر پڑھ لیا جو کچھ لکھا ہوا ہے. تو میری نظر میں تو یہ لوگ قابل رحم ہیں. بیسیکلی اصل مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی برین واشنگ کر کے ان کو عوام الناس کے اوپر چڑھا دیا. گریبان پکڑا اس نے؟ جی ظاہر ہے، میری پگڑی کی بھی اس نے، چلے میری پگڑی تو نہیں لیکن نبی الاسلام کے ساتھ تو اس کی نسبت ہے نا. امامہ شریف کی توہین جو ہے ان کی ڈاکٹرن میں، میری ڈاکٹرن میں نہیں. میرے نزدیک تو ظاہر ہے یہ میری پگڑی تھی، لیکن یہ تو امامہ شریف کہتے ہیں، اسی طریقے سے مسواک شریف کہتے ہیں. تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے ان کی نظر میں تو 100% توہین مذہب بھی بنتی ہے ان کی ڈاکٹرن میں، میری ڈاکٹرن میں نہیں. بہرحال اس کو ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا. اب معاملہ سب جوڈیسی ہے، 324 کی دفعہ اس پہ لگی ہوئی ہے اقدام قتل کی. اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی اقدام قتل کیسے ہو گیا، وہ تو نہتا تھا. بھائی ظاہر ہے جب 3 لائن آف ڈیفینس ہوں گے تو کوئی شخص یہاں پہ سوئی بھی نہیں اوپر لے کے آ سکتا. ایک دفعہ سوئی لے کے آیا تھا تو اب ہم جوتیاں بھی نیچے اترواتے ہیں، کیونکہ وہ بوٹ کے نیچے رکھ کے لے آیا تھا. سوئی؟ جی سوئی، اتنا بڑا سوا تھا وہ کھندوئی نما، جس نے اٹیک کیا تھا. اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے اس والے کیمرے سے. تو نہتے ہی ظاہر ہے اس نے کوشش کرنی تھی. پھر ان کی ایکٹیویٹیز پریویس بھی آپ کے سامنے ہیں، اور وہ یہی کام کرنے آتے ہیں. قریب آیا اور اس نے آپ کو جی حملہ کیا اس نے، جی ہاں باقاعدہ طور پر، اور لوگوں نے پکڑ لیا. جی ظاہر ہے ہمارے ساتھ سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں اندر، اور ایک ایک بندہ اندر انٹر ہوتا ہے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 3-4 واقعات ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے گروپ فوٹوز بند کر دی تھی. اور یہ بعض ریاستی اداروں کے انڈیویجولز جن کی ہمدردیاں اس قسم کے فرقوں کے ساتھ ہیں نا، وہ اپنی کیپیسٹی میں نا ہمیں مشورہ دیتے ہیں. اور مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں، کہ جی نہ کی کارڈ دیتے ہیں، یعنی نہ یہ تصویر کا سیشن ہو اور نہ یہ اٹیک ہو. پھر اگلے سٹیپ میں یہ ہمیں کہیں گے کہ آپ درسی بند کر دیں. بھائی ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوئی بھگوڑے نہیں ہیں کہ یو کے یا یو ایس اے چلے جائیں. جی مشورے مسلسل ملتے ہیں ان کی طرف سے، اور بڑے لیول کے لوگوں کی طرف سے ملتے ہیں. میں اس لیے آپ کے پلیٹ فارم سے آواز ان تک پہنچا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ جو ریاست میں بڑے لوگ ہیں، ریاست میں، جی ریاست میں، ریاست سے مراد آپ فوراً ادھر نہ چلے جایا کریں بگ بردرز کی طرف. جی ظاہر ہے ریاست جس کی ڈیلنگ ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ تو سویلین ریاست ہے نا، یعنی کہ پولیس. ہاں ظاہر ہے اس قسم کے لوگ، جی ظاہر ہے اس قسم کے لوگ. دوسروں کے ساتھ تو آپ کا لینا دینا نا، ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا اس قسم کے مشورے دیتے ہیں. بیسیکلی یہ اپنی نوکری سیدھی کرنے کے چکر میں کہتے ہیں کہ ہمیں نہ سیکورٹی دینی پڑے. بھائی اس طرح اگر آپ کرو گے تو بھی بول گئے ہیں کہ دوسروں کا تعلق ہمارے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. نہیں میرے ساتھ کیوں تعلق ہوگا، میں کس کام کا ہوں بھائی. نہ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے 2500 علماء میں سے کھڑے ہو کر، ورنہ تقریر تو میں سب سے بہتر کر سکتا ہوں، ان کو پتا ہے کچھ کنگ آپ ہیں، کنگ میکر. جی تو میں نے اس طرح کا تو کوئی کنگ نہیں ماں بنایا ہوا. نہیں بڑے جہاں ختم ہو جاتی وہاں. اچھا میں بات پوری کر لوں جو میں عرض کر رہا تھا. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو بار بار مختلف اوقات میں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، آج پھر کر دوں کہ ملک یہ لوگ چھوڑ کے جائیں گے، ان کے باپ کا ملک ہے کہ ہمیں مجبور کریں گے. اور آج تک ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی حق کی آواز بلند ہوئی ہے نا، اسے ملک چھوڑ کے جانا پڑا ہے. چاہے ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، یا اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ان کا چونکہ ایک ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک اچھا سٹانس ہے اور بڑا سخت سٹانس وہ خوارج کے حوالے سے رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا. تو میرے ساتھ تو سارے فرقوں کو مسئلہ ہے، فرقوں کے مولویوں کو، عوام کو نہیں. فرقوں کے مولویوں کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عوام ان سے ٹوٹ کر میرے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ صبح شام یہ رٹس بلند کرتے ہیں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کتنا حملہ تھا یہ آپ پر؟ اگر نظر آتی کونسل والا حملہ نکال دیا جائے تو یہ 10واں حملہ تھا. 10واں؟ ہاں اگر اس کو ملائیں تو 11واں حملہ تھا. اور ان میں سے صرف ایک میں آپ زخمی ہوئے تھے؟ اب میں سن رہا جی شروع میں جی جسم کے اوپر زخم لگے، یہاں پہ بھی زخم لگا. دوسرے میں جو بلیڈ تھا وہ یہ رائٹ والے آرم پہ لگا اور یہ کٹ گئی تھی، جو کرتے کا اوپر والا حصہ ہے، نیچے تک اس کا زخم ایسا نہیں پہنچا تھا. اور اس کے بعد تو کچھ نیچے پکڑے گئے. ایک تو پسٹل بھی لے کے آیا تھا، آپ کو پتا ہے کتاب میں پتہ نہیں کوئی ہالی ووڈ کی فلم اس نے دیکھ لی تھی، وہ پوری پسٹل نکالی ہوئی تھی. اور علماء کے موٹیویٹ کرنے پہ اندازہ کریں، یعنی علماء کا کوئی بچہ خود نہیں آیا آج تک. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو آخری ابھی آیا ہے ایبٹ آباد سے، یہ بھی ایک نان بھائی ہے، ٹھیک ہے، تندور پہ کام. جی غریب لوگوں کو یوز کرتے ہیں، زندگی ہارے ہوئے لوگ بےچارے
زندگی سے تنگ لوگ وہ کہتے ہیں چلے ہم دنیا تو نہیں بنا سکے, اپنی آخرت بنا لیں, کسی کو جنت میں پہنچا کے ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں تو گے. ایک پہ دونوں خنجروں سے آپ زخمی ہوئے, دوسرے پہ بلیڈ لگا, اور اس کے بعد باقی ساروں جی اس کے بعد پھر میں نے سیکورٹی میجر لیا نا, اس سے پہلے تو کوئی بھی آ جاتا تھا. اور وہ جو پستول والا تھا, ہاں جی وہ پستول والا نیچے پکڑا گیا تھا, اوپر تک پہنچے ہی نہیں نا. اور سوئے والا جو تھا وہ ہاں اس وقت تک یہ کر رہے تھے ہم کہ جوتیاں جو ہے نا وہ اوپر تک آتی تھی, تو وہ بوٹ کے نیچے رکھ کے لے آیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور سٹیپ طے کیا, اب جوتیاں بھی فرسٹ فلور کے اوپر اتروا دیتے. تو وہ سوئے آپ کو پتہ چل گیا, نکال رہا تھا کہ آپ کے قریب آ گیا تھا؟ نہیں وہ یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, اس حملہ کرنے لگا تھا تو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے پکڑ لیا تھا, تو اس کے ہاتھ سے پھر ریٹریو کیا, ہم نے جمع بھی کروایا, وہ ایف آئی آر کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سالانہ کوئی حملہ اپنے اوپر کرواتا ہے, بھائی مجھے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں اس قسم کے حملوں کے بعد ہمارے ٹیم ممبرز, ان کی فیملیز, میری فیملی, پوری دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں. تو میں اس قسم کی کوئی حرکت کروں گا؟ پھر اس قسم کی حرکت مجھے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ آپ کا کون سا عالم دین ہے کہ جس کی اتنی زیادہ آڈینس ہو یا اس کی بات مانی جاتی ہو. میں نے اب اس میں مزید کتنا گڑ ڈالنا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آلریڈی گڑ کافی زیادہ ہے. نہیں لیکن آپ وہ خنجر والے حملے کے بعد ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اس حملے کے بعد میرے سبسکرائبرز بہت بڑھے اور میری دعوت بہت عام ہوئی, اور پھر الحمدللہ کرونا آ گیا, اور اس کے بعد ہر روز 5,000. جی ہاں الحمدللہ کہیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو حملوں نے, آپ خود حملے کے فائدے بتا رہے تھے کہ میں پھر میری دعوت. دیکھیں یہ دو الگ باتیں, یہ پک اینڈ چوز ہے. اس طرح تو قرآن میں ہے کہ جس چیز میں تم شر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں خیر چھپی ہوتی ہے بسا اوقات, اور جس چیز میں تم خیر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں شر چھپی ہوئی ہے. آپ نے کہا نا کہ مجھے حملوں کی ضرورت کوئی نہیں, تو آپ تو حملوں کی تعریفیں کر رہے تھے. نہیں یہ دو الگ چیزیں ہیں نا جی. دیکھیں جب اللہ کی طرف سے تکلیف آ جاتی ہے نا پھر ہم نے کہنا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ لوگ میرے اوپر حملہ کریں, یہ دو الگ باتیں ہیں. میں اس پہ نہیں جا رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجھے حملوں کی کیا ضرورت ہے, میں کیوں سالانہ حملے اپنے جی جی اور بات ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو اس حملے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے تھے کہ میرے سبسکرائبر بڑھے, میری دعوت وائڈ ہوئی. تو ایک مسلمان کو یہی کہنا چاہیے جب اسے تکلیف پہنچے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس شر میں سے خیر نکلا, لیکن یہ نہیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اللہ ہر دفعہ میرے ساتھ شر ہو اور اس میں سے خیر نکال. ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ بغیر شر کے ہی خیر نکل آئے. ہاں لیکن یہ جو شر تھا جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں, جی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اس شر کی اس سے مجھے بڑا خیر نکلا. جی نکلا, ظاہر ہے ایک مومن کو یہی کہنا چاہیے, لیکن کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ میرے اوپر شر آئے. دیکھیں اس میں ایڈ کر دوں, جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں دعا ہے, نبی علیہ السلام نے جب خواب میں اللہ کی زیارت کی تو اللہ سے ایک دعا مانگی. اس میں الفاظ ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں آزمائش میں ڈالے تو مجھے اس سے بچا کے رکھنا. لیکن کیا نبی علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں نہیں آئی ہیں؟ جب آزمائش آ جائے پھر آپ نے کہنا ہے جو اللہ کی مرضی, الحمدللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ڈیمانڈ نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ پازیٹیو اس کا میں سمجھا نہیں پایا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ جو حملے ہیں مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں سالانہ حملہ کرواؤں اپنی مقبولیت کے لیے, اپنے سارے کچھ کے لیے. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہے ان کی بیس, کہ دیکھو ہر سال ایک حملہ ہوتا ہے, کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے, اور اس کے بعد یوں اوپر جاتے ہیں سبسکرائبرز. اور میرا خیال ہے ایسے شخص کو تو دین کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے جو اس قسم کے جھوٹے حملے کروا کے کوئی فیم گیل کرنے کی کوشش کرے. وہ تو ایک مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے, وہ تو منافق انسان ہے. تو جو بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی آخرت کی فکر میں ہے وہ اس قسم کی منافقت کیوں کرے گا؟ نہ میں کسی اور کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ اس نے خود اپنے اوپر حملہ کروا لیا. ہم کیوں ایسی بات کریں؟ اگرچہ کوئی کروائے بھی تو تب بھی ہم یہ بات نہیں کریں گے. ظاہر ہے وہ ایک تکلیف سے گزر رہا ہے. تو میں صرف ایک اس کا خاص پہلو بیان کر رہا ہوں کہ مجھے ایسی ضرورت نہیں ہے. ایک مسلمان کو تو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کی نصرت اس سے اٹھ جائے گی اگر وہ اس قسم کی حرکت کرے. آپ کو نہیں لگتا آپ کا لہجہ, آپ کا رویہ, آپ کا گفتگو, آپ کا سٹائل بہتر ہوتا تو نہ یہ حملے ہوتے اور نہ آپ جیل جاتے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا رویہ بہتر ہوتا, اگر آپ کا لہجہ بہتر ہوتا, اگر آپ کا سٹائل بہتر ہوتا گفتگو کا, تو بہت سارے ہو سکتا ہے حملے. تو بندہ ہے دنیا میں, حملے بہت سارے ہو سکتا ہے کہ حملوں کو تو چھوڑیے, 295C میں آپ نہ جاتے اندر. مجھے بتائیں اس طرح کا کوئی بندہ ہے اور کون جو یہ والا کام کر رہا ہو اور اس پہ حملہ نہ ہوا ہو؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں تو نکل گیا نا. دیکھیں آپ کوئی مثال پیش کریں گے. میں مثال دیتا ہوں. کون سا بندہ؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مثال چاہیے سر. نہیں میں 4 دوں گا. نہیں مجھے ایک چاہیے. آپ مزاروں کی بات کر رہے تھے, مزاروں کی شہادت کی بات کر رہے تھے, سعودی عرب کی بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب نے مزار گرائے تو انہوں نے کہا کہ مزار شہید ہو گئے. ساتھ ہی آپ نے سور کی مثال دی کہ دیکھیں سور, او بھائی یہ حرام, سور تو حرام ہے, سور تھوڑا شہید ہوتا ہے. تو اگر اس کی کوئی بہتر مثال بھی ہو سکتی تھی. بات تو آپ کو کنوے کرنا ہے نا, کسی کو تماچا مارنا تو نہیں. نہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ کون سا عالم دین کام کر رہا ہے یہ والا اور اس پہ حملہ نہیں. میں آپ کے لہجے کی بات کر رہا ہوں. جی میں نے مان لی نا, میں تو آگے چلوں گا نا. میں انجینئر ہوں, میں پریکٹیکل بات کروں گا کہ وہ مجھے عالم دین بتائیں
یہ بات آپ نے مان لی کہ اس کی بہتر مثال نہیں، ادھر تو بات آئے گی بعد میں، یہ تو میں ٹاپک بعد میں ڈسکس کروں گا. اس وقت یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. تو اس کے لیے آپ ایک مثال پیش کریں گے نا. یہ دیکھیں پلانٹ ارتھ کے اوپر 1400 سال میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کام کیا اور ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. وہ مجھے مثال درد ہے. چلیں آج کے پریزنٹ ورلڈ سے دے دیں، ماضی میں نہ دیں. بہت سارے علماء سرکار ایک بندے کا مولانا طارق جمیل صاحب طارق جمیل صاحب کب اختلافی موضوعات کے اوپر بولتے ہیں؟ ہمیشہ بولے نہیں، کب بولے ہیں؟ کوئی ایک بتائیں. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کوئی ایک ٹاپک بتائیں. کوئی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. وہ توحید کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے کہا ہو کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہنا شرک ہے، یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے. آج کے بعد بھی نہیں کبھی بولیں گے. ایک ہوتا ہے سر سچ، سچ تو بولنا چاہیے آپ کو بھی مجھے بھی. ایک ہوتا ہے ننگا سچ، ایک ہوتی ہے جیت، ایک ہوتی ہے اگلے کو رسوا کر کے جیتنا. تو آپ کا لہجہ ہے ننگا سچ اور اگلے کو رسوا کر کے. چاچو تیری تا چاچیاں بھی گئیاں. بھٹی صاحب میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا. پہلے آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ انجینئر والی مثال کوئی موجود نہیں ہے، پھر میں آگے چلوں. میں مان لیتا ہوں. چلیں یہ مان گئے ہیں کہ یہ والا کام کوئی اور نہیں کر رہا. میں آپ مان لیتا ہوں، آگے چلتے ہیں. نہیں آگے چلیں گے لیکن پہلے یہ مانیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ون اینڈ اونلی. انہیں نہیں سرکار بات یہ نا کہ جب میں ون اینڈ اونلی ہوں نا تو پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کام کیسے کرنا ہے. مجھے کوئی دوسری مثال نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی نے اور کرنا ہے نا وہ اپنا پلیٹ فارم کھڑا کرے اور وہ اس طریقے سے بات پیش کر کے بتائے. ہم نے تو یہ تبدیلی برپا کر کے بتا دی اس طریقے سے. کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھے دکھ دیں، تکلیف دیں، غلط الفاظ بولیں، مذہب میں تحقیر لائیں، بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں. یہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. بالکل میں آپ کا فالوور ہو سکتا ہوں لیکن میری آپ سے ڈیمانڈ بھی اسٹوڈنٹ فالوور نہیں جو بھی ہے. جی بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، نہ ہونی چاہیے. ہاں بالکل الحمدللہ ہماری حد الامکان کوشش ہوتی ہے اس طرح کی کوئی بات نہ ہو. آپ ایک مذہبی اب آپ وہ بات بتائیں جو میں نے کی ہے، میں اعلانیہ رجوع کر لوں. اچھا میں ابھی کرتا ہوں. ایک ایک کر کے شروع کرنا. میں ایک پوڈ کاسٹ ایک پروگرام میں آپ کا بھی دیکھ رہا تھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی، مسلمانوں کی حفاظت بھی کی. یہ ان بے وقوف مسلمانوں کو سمجھائیں. یہاں تک بات ہضم ہو سکتی ہے. آگے آپ فرماتے ہیں اور مسکرا کے کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی. رحمۃ اللہ میں لگا رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظ اللہ تعالیٰ کی برکت سے نئی زندگی مبارک ہو. اب مجھے بتائیں کتنی جنگوں میں کفار نے صحابہ کو شہید کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود احد میں زخمی ہوئے، نبیوں پر مشکل وقت آئے، احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، کربلا میں نواسہ رسول کو شکست ہوئی. تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی فطرت دونوں موجود نہیں تھی؟ آپ کس آئرن ڈوم سسٹم میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو لا کے آپ نے پھر ان کے جو ماننے والے ہیں، آپ بات کنوے کر چکے ہیں جو کچھ ان کے کتابوں میں لکھا ہے، جو کچھ سارا کچھ ہے، لیکن یہ جو بار بار آپ دوسروں کو تحقیر ان کی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، یہ ایک عالم دین کو دیتے ہیں شوبھا. مطلب آپ نے بغیر ڈرے کوشچن کرنا ہے. میں واحد بندہ ہوں جو ہر طرح کا سوال سنتا ہوں لیکن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جواب میرا پورا. جی میں کب آپ کا جواب پورا سوال آپ کا پورا ہوگا تو میں جواب دوں گا. ہو گیا. ہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں آپ کے اصحاب اور اہل البیت نے یہ مشکل وقت نہیں دیکھا کہ اس زمانے میں کوئی کہتا ہو کہ دنیا کا نظام شیخ عبد القادر جیلانی چلا رہے ہیں، ورنہ اس زمانے سے میں آپ کو کوئی مثال پیش کر دیتا. اس کے باوجود میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں فرضی جملوں کی. صحیح بخاری میں کم از کم 8 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی، آپ کی میت رکھی ہوئی تھی حجرہ عائشہ میں، سیدنا ابوبکر داخل ہوئے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ آپ کو آ گئی، اب آخرت کی زندگی آپ کے لیے. باہر نکلے تو سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور کہا کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں گا جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ مر چکے ہیں، نعوذ باللہ. تو سیدنا ابوبکر نے ان کو سمجھایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھ رہے تھے. پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. ممبر پہ چڑھے اور حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ فرضی بولا، جس طرح کہ میں ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے فرضی جملے بولتا ہوں. من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. اس سے پہلے بلکہ بولا الا، کان کھول کر سن لو، جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے. حالانکہ ان میں کوئی بھی محمد کی عبادت نہیں کرتا تھا. فرضی جملہ، نہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. حضرت ابوبکر کوئی آیت حدیث بھی پیش کر سکتے تھے لیکن فرضی جملہ بولا. اس کے بعد آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شہید ہو جائیں یا وصال فرما جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟
پھر دوسری آیت پڑھی انکا میتون و انہم میتون، بے شک اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، یہ آیت پڑھی. لیکن پہلے فرضی جملہ بولا. کیوں؟ انسانیت نے یہ تجربہ کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا تھا اور یہی عقیدہ پروپیگیٹ کیا، خدا تسلیم کر لیا. پروٹیسٹنٹ تو خدا کہتے ہیں ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم جیسس کرائسٹ بن جانا تھا اگر سیدنا ابوبکر اس وقت یہ فرضی جملہ نہ بولتے کہ اگر یہ خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے تو ان کو آج موت نہ آتی. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے. کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا تو پھر اس قسم کی چیزیں باہر آتی ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح کی کوئی چیز آئی نہیں نا، لہٰذا جب اس دور کے پرابلم ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں کون کہتا تھا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے؟ اب جب توحید کا اس طریقے سے مذاق اڑایا جائے کہ بزرگ بابوں نے روکا ہوا ہے، تو جس طرح حضرت بکر صدیق نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرضی جملہ بولا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے، حالانکہ حضور کی وفات کے وقت اتنے تلخ جملے بولنے کی ضرورت تھی؟ لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. وہاں تو ہونا چاہیے تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، 100 دفعہ درود شریف، گھیٹیاں ہونی چاہیے تھی. لیکن حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اس وقت اگر میں نے امت کا قبلہ صحیح کر دیا نا تو آندہ کوئی ڈیوینٹی کلیم نہیں کرے گا. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ بھی مجھے جب پتا چلا تو پھر میں نے بات کی. ظاہر ہے میں جین زی کا ٹیچر ہوں، میں آج کے دور کی بات کروں گا کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اور تم یہ بات کر رہے ہو کہ فلاں بزرگ نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے. اگر اس مثال سے کسی کو تکلیف ہے، کوئی سمجھتا ہے، تو وہ اپنے پلیٹ فارم سے کوئی اچھی مثال دے دے. میں نے بالکل نیچرل بات کی ہے کہ انسان کے ساتھ یہ 5 کمزوریاں لگی ہوئی ہیں: پیشاب کی، کھانے پینے کی، نیند کی، بڑھاپے کی اور موت کی. ان 5 کی مثال ہم کسی شخص کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اس کو کوئی توہین شمار نہ کریں. لہٰذا ہم نے یہ جو بات کی ہے الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کی. نہیں، آپ نے جو مثال دی وہ ایک خاص سچویشن تھی. ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ، ان کی رحلت، صحابہ کرام، چاروں خلفائے راشدین. یہاں ایک نارمل بات، یہاں تو بہت معاملہ بگڑ گیا. نہیں، اس زمانے میں چشتی رسول اللہ نہیں تھا، تھانوی رسول اللہ نہیں تھا. میں ایک اس طرف آ رہا ہوں، آپ آگے چلے گئے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایک آئرن ڈوم سسٹم کی بات ہو رہی ہے. آپ اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو کہنا ہے وہ کنوے کر چکے ہیں. جی جی. تو اس میں تو بنتا ہی نہیں تھا، یہ تو جان بوجھ کے کسی کی تحقیر کرنا. ہاں دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ کلپ بھی کاٹا، اور شکر ہے آپ دوسرے رخ کی طرف نہیں گئے کہ آئرن ڈوم کو حفیظہ اللہ کیوں کہہ دیا، یا اس کے لیے کوئی ایسی بات کر. میں اس کا بھی جواب دوں گا. یہ کلپ کاٹا ہوا ہے، یہ ایک بندے کے ساتھ میری لائیو ڈسکشن تھی جو یورشلم میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. اور یہ میں کوئی موقع نہیں جانے دیتا، جہاں کہیں مجھے دماغ کھولنے کا موقع ملتا ہے اس وقت میں بات کرتا ہوں. اب میں بتاؤں، یہ ابھی حضرت علی تحقیر کرنا ہے سرکار، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا تو سرکار آپ یہ سمجھتے ہیں نا تو جسے یہ لگتا ہے نا یہ بے عزتی ہے، وہ ایک پلیٹ فارم بنائے اور عزت والے طریقے سے اپنی بات کنوے کر دے. آپ نہیں کر سکتے. اچھا ہاں، آپ نے میرے تک اپنا مشورہ پہنچایا نا، اب یہ میرا رائٹ ہے، میں اسے ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں، تو میں اسے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بہتر انداز میں بات ہو سکتی تھی؟ میرا خیال ہے اس کے بغیر دماغ کھل ہی نہیں سکتا. دماغ بے عزتی سے کھلتا ہے، گالی دے کے اس کے دیکھیں، گالی نہیں، گالی اس میں نہیں. دیکھیں آپ دوسری طرف چل پڑے، گالی اس میں کون سی ہے؟ آپ اس سے بڑا کیا آئرن ڈوم. ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی گالی دی ہے؟ نہیں. آپ نے کس کو کس چیز سے ملایا ہے اور کہاں سے کہاں چیز لے آئے ہیں؟ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. نہیں، آپ نے وہ کنوے کر چکے ہیں. انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان میں جو لوگوں کے بزرگ ہوتے ہیں، کنوے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ سب سے بڑا اللہ، اس کے بعد رسول، قرآن، اور سب سے بڑا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا. اور لیکن جب آپ بار بار کسی کے وہ نا جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے اس کا میں جواب دے دوں گا. نہیں، میں لوں گا جواب. اچھا جی، میں ادھر رکتا ہوں. نہیں، ان کو کہیں گے اس کو جھوٹا خدا ڈکلیئر کر دیں اپنے بابوں کو، میں کہنا چھوڑ دوں. سر پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں. یہ آیت کافروں کے بارے میں نہیں. جس دن میں نے بابا گرو نانک کی توہین کی نا، اس دن میرے پہ یہ آیت فٹ ہو جائے گی. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا لہجہ بہتر ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی بات پہنچا رہا ہوں. یہ کتاب و سنت کی بات ہے، اس طرح بالکل کتاب و سنت کی بات ہے. یہ سیدنا عمر کا سٹائل ہے، بلکہ اس سے تھوڑا نرم ہی ہے. نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل ہے یہ. میں پھر آگے آؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی توحید کا معاملہ آتا تھا تو آپ ننگی تلوار ہوتے تھے. سر کبھی ابو جہل کے گھر جا کر انہوں نے اس طرح، تو میں نے بھی کبھی کسی کافر کے ساتھ ایسا نہیں کیا. خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر یا نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کبھی مجھے نہیں دیکھیں گے کہ میں گرو نانک کے بارے میں گفتگو کروں. یہی تو آپ بات سمجھیں. نہیں، میرا مطلب ہے ان کی عزت مسلمانوں سے عزت سے زیادہ ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی ہم کلیئر کرتا ہوں. مجھے بتائیں، اگر دشمن ملک کا فوجی پکڑا جائے گا، اس سے تو جنیوا کا، میری بات ہے سرکار، میں سن چکا ہوں. رٹی رٹائی بات نہیں ہے. دیکھیں اب آپ نے سوال جب نیا کیا تو جواب لیں گے. جنیوا کنونشن کے رائٹ صرف دشمن ملک کے فوجی کو ملیں گے، اپنے ملک کے فوجی کو ملے گا. یار میرا اپنا ایک سینئر ڈاکٹر وسیم اکرم صاحب موت ہوئی بھی ہے،
میں نے جی ایم بنتے وقت اس سے کورس کیا ہوا ہے, اتنا ڈیسنٹ لڑکا تھا, لیکن اس نے غداری کی. اب آپ یہ کہیں گے کہ اپنوں کے ساتھ یہ کر رہے ہو, دوسروں کو جنیوا کنونشن کے تحت جو ہے وہ آپ نے وکیل بھی پرووائڈ کر دیا. آپ کا مقصد کلبھوشن کو ایک منٹ, کلبھوشن کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر وسیم اکرم کو ٹانگ رہے ہیں. سرکار بھٹی صاحب دیکھیں, کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ لوگوں کو سزائیں ایک منٹ, ڈاکٹر وسیم اکرم, آپ کا ڈیوٹی کیا ہے, فرض کیا ہے؟ بھٹی صاحب بات کنوے, بات مکمل کریں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ بات پوری, سر میری صرف سن لیجیے. میں سنوں گا, میں بھی ادھر سے اسٹارٹ کروں گا تبلیغی جماعت کی طرف, میں سنوں گا 10 منٹ بولیں. اس میں بھی آپ تبلیغی گھسا لیا آپ نے, یہ ہے آپ کا پرابلم. نہیں تبلیغی جماعت کی طرح نہیں, آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ تبلیغی جماعت والے پتہ کرتے ہیں, جب ان کو لوگ کہتے ہیں جاؤ کافر ہم تبلیغ کرو, وہ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں بھائی ہم دعوت کے لیے آئے ہیں, آپ مسجد میں آ جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اسی سٹائل میں نا آپ کی ساری تقریر سنوں گا, میں بات وہیں سے شروع. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کام کیا ہے؟ یہ تو اب الگ سے سوال ہو گیا نا. ہاں کیا کام ہے یہ؟ میں بتاتا ہوں, چل میں ایک جملہ, نہیں میں بتاتا ہوں, جی میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا, سرکار پیغام پہنچانا. جی میرا کام ہے کہ آج کے دور کے بندے کو آج کی دور کی لینگویج میں کتاب و سنت سمجھانا. میں نے امام غزالی کی لینگویج میں نہیں سمجھانا, نہ ظاہر غزالی کا دور نہیں ہے, رازی کا دور نہیں ہے, یہ اس طرح سمجھاتے ہیں. کس طرح سمجھا؟ اب ایک بات پکڑے. اچھا اب جی ایسے ہی سمجھاتے ہیں جس طرح حضرت ابوبکر نے سمجھایا تھا, بالکل ایسے ہی سمجھاتے ہیں. مزار میں اچھا میں بات مکمل کرنے, میں ایک جملہ بولے نا پھنسا ہوا ہے. جنیوا کنونشن کے رائٹس صرف ملیں گے مخالفین کے فوجیوں کو, اپنے فوجی ٹانگے جائیں گے. جس دن یہ اپنے بزرگ بابوں کو کافر ڈکلیئر کر دیں گے نا, اور منافق نہیں یہ بنیں گے, یہ کہیں گے یہ کافروں کے بزرگ ہیں, اس دن سے ہی میں نے برا کہنا, ان کی یہ طرف منسوب برائیوں کو برا کہنا چھوڑ دوں گا. یہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں. اگر یہ گرو نانک بن جائے نا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے نبی کا نام لو, ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپو, تو پھر ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. جنیوا کنونشن کے رائٹس آپ کو نہیں ملنے کے, آپ ڈاکٹر وسیم اکرم کی طرح اڈیالہ میں ہوں گے. ہوگی بات. ہاں جی, اچھا بریگیڈیئر رضوان بھی ہے اس کے ساتھ. بات مکمل ہوگی. ہاں جی, اچھا